جنہوں نے ہمارے بچوں کی اور ہمارے اس معاشرے کی جو تربیت کرنے میں اپنا بہت اہم کردار ادا کیا. میں اشرف صاحب کا سٹی ٹریفک پولیس لاہور کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو. آج آپ کو بلانے کا مقصد جو ہمارا ہے وہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے لاہور کا کہ ہم نے آپ کا ایک ویڈیو پیغام سنا تھا جس میں آپ نے جو تجاوزات کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں جی اور لاہور کی سڑکوں کو صاف کر رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ نے بڑا پازیٹیولی یہ بتایا تھا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح بچے آپ کو سنتے ہیں اور آپ سے وہ رہنمائی لیتے ہیں اور ماشاءاللہ وہی والے کام ہیں، اور آج ایس پی صاحب کا میرا اور اسی طرح ہمارا آنے کا مقصد وہ بیسکلی وہی مشن ہے جو ہمیں سی ٹی او صاحب نے، ڈاکٹر اطہر وحید صاحب نے دیا ہے کہ ہم نے لاہور کو تجاوزات سے پاک کرنا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کی جو گائیڈنس ہے ہمیں ہمارے بچوں کے لیے اور جو آپ کے ویورز ہیں وہ دیکھتے ہیں، جب آپ ان کو یہ چیزیں بتائیں گے جو آپ آلریڈی بتا بھی رہے ہیں کہ اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے، اسی طرح اپنے گھر کے باہر جو سڑکیں ہیں، جو آپ کا ملک ہے، جو آپ کا شہر ہے، اپنا محلہ ہے، اپنی گلی ہے، جی بالکل، اس کو ہم نے صاف کرنا ہے. اور جو تجاوزات ہیں یہ ویسے بھی ایک غیر شرعی فعل ہے کہ لوگوں کے جو رستے ہیں ان کو بند کرنا اخلاقی طور پہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. تو اس بارے میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی بتائیں، اور جو ہمارے چینل پہ کیونکہ بہت سارے سبسکرائبر ہیں وہ آپ کو سننا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اس کو بھی فالو کر رہے ہیں. وہ دین ہمارا یہی ہمیں تعلیم دیتا ہے اور ہماری اس طرح کی تربیت کرتا ہے کہ آپ اچھے شہری بنیں اور اچھے انسان بنیں. اور اچھا شہری وہ تبھی انسان بنے گا جب اپنے قانون کے حساب سے وہ چلے گا. اگر میرے پاس گاڑی ہے تو ایک تو مجھے اپنی حالت جس طرح لگتا ہے نا حالت سے کہ یہ شریف آدمی ہے. پچھلے دنوں بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ہماری حالت سے بھی لگنا چاہیے کہ ہم شریف ہیں، ہماری سواری سے بھی لگنا چاہیے کہ ہماری سواری بھی شریف ہے. یہ اگلا ریم اترا ہوا ہے، پچھلا اترا ہوا ہے، اس کی حالت اس طرح کی ہے کہ وہ جس طرح وہ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں یہ بچہ اچھا ہے. نہیں ہونا چاہیے. تو والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے کی طرف بھی نظر رکھیں اور اس کی سواری کی طرف بھی نظر رکھیں کہ وہ دکھنے میں شریف لگتی ہے کہ نہیں شریف لگتی ہے. تو اس کی تربیت ساتھ کرتے رہیں اور اس کا فائدہ آپ کے بچوں کو بھی ہوگا اور ان کو بھی ہوگا کہ جو شرافت سے چلاتے سامنے سے آ رہے ہیں. اگر میں ڈرائیو اچھی کروں گا تو اس کا فائدہ مجھے بھی ہے اور میرے معاشرے کو بھی ہے. اگر میں بری کروں گا تو وہ شریف لوگ جو میرے ساتھ ٹکرائیں گے ان کا بھی نقصان ہوگا، میرا تو ہونا ہی ہے. تو وہ قصوروار نہیں ہے، حالانکہ میرے غلط ڈرائیونگ کی وجہ سے ان کو بھی نقصان پہنچے گا. تو ہم اچھا پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں، اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیں اور اس کے ساتھ والدین بھی اپنے بچوں کی طرف نظر رکھیں. یہ میری اسپیشل گزارش ہے. سب سے ضروری ہے. اور ایک ہم نے ایک اور انیشیٹو لیا ہے. پہلے تو ہم نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی اللہ کے فضل و کرم سے، آپ لوگوں سب لوگوں کی تعاون کی بدولت. ہم نے موٹر سائیکل چلانے والے کو ہیلمٹ پہننا سکھا دیا. اس میں ہماری ایجوکیشن بھی تھی، ریکویسٹ بھی تھی. ہم نے اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھایا. اب سیکنڈ سیشن شروع ہو گیا ہمارا. ہم نے پیچھے بیٹھنے والے بندے کو بھی اب ہیلمٹ پہنانا ہے. دونوں پہنیں گے. دونوں کی جان جو ہے وہ اسی طرح سے ہمیں عزیز ہے جس طرح سے اگلے والے کی ہے. دونوں انسان ہیں، ڈرائیور گرے یا پچھلے والا گرے، نقصان ایک جیسے ہی ہے. اس کا اسکل بھی، اس کا سر بھی اسی طرح سے نازک، اور اس کا اسکل اس کا وہ تو ہم نے محفوظ کر لیا. اب پیچھے بیٹھا ہوا جو بندہ ہے اس کی بھی ہم نے حفاظت کرنی. اس سلسلے میں ہم نے ہمارے جو ڈی اے جی سی ٹی او ہیں اطہر وحید صاحب، انہوں نے انیشیٹو لے لیا ہے. اس سلسلے میں ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کی توجہ سے، آپ کے حساب سے جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کو. ہاں سر، اس میں یہ بھی آپ لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری. ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ ہیں، عام لوگ، پبلک ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے میرے پاس اگر بائک ہے تو میرے پاس ہیلمٹ ہونا چاہیے. اگر میرے ساتھ پیچھے کوئی بیٹھتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے. جس طرح میری جان عزیز ہے مجھے، وہ بھی میرے ساتھ سفر کر رہا ہے، اس کی بھی حفاظت کے لیے ہونا چاہیے ہیلمٹ، وہ بھی پہنے. اور میں نے تو ابھی سنا ہے کہ لائسنس اب آپ لوگ پکڑ کے بنا رہے ہیں کہ بھائی مہربانی جلدی سے بنوا لو. اور وہ اب ان کا پروسیس ہے جو بننے کا، وہ بھی کافی آپ لوگوں نے آسان بہت ایزی کر دی. اور وہ جو ٹرائی دینے آتے ہیں بڑی گاڑیوں کی،
میرا خیال اس میں بھی ایک دو مسٹیک ہو جائے تو وہ بھی اب میرا خیال قابل قبول ہے. سیالکوٹ میں تو مجھے یہ انفارمیشن تھوڑا اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں, لیکن وہ جو ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے وہ اپنی مطلوبہ معیار پہ اس میں یہ ہے جی کہ روڈ کے اوپر جتنے بھی روڈ یوزرز آ رہے ہیں ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے. ڈرائیونگ لائسنس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ذمہ داری تھوڑی سی ہمارے اوپر تھی وہ ان کے اوپر ہم ڈال رہے ہیں. اچھا سر, اس میں ایک دو چیز اور ایڈ کروں گا. یہ جو ہیلمٹ باندھ رہے ہیں ان پہ بھی آپ تھوڑی نظر رکھیں کہ یہ اس قابل ہیں کہ کوئی گرے تو اس کے سر کی حفاظت ہو سکے. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اس میں ہم اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف نہیں جا رہے. دونوں چیزیں ایک ڈرائیور کی پرسنل چیزیں ہیں جی. میں اگر کوئی خریدتے ہوئے مجھے بھی یہ دیکھنا چاہیے, ہاں آپ کو دیکھنا چاہیے, مجھے دیکھنا چاہیے. جب میں اپنے بچے کے لیے یا اپنے کسی بڑے کے لیے یا اپنے لیے ایون تو کپڑا خریدتا ہوں تو ہم اس میں تھوڑی سی کوالٹی کو بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ سردی کا کپڑا, یہ گرمی کا کپڑا, یہ کام آئے گا کہ نہیں آئے گا موسم کے حساب سے. تو جس مقصد کے لیے ہم یہ چیز خرید رہے ہیں, ہیلمٹ ہم نے اپنی حفاظت کے لیے خریدا, تو میرا تو خیال ہے کہ جتنے بھی آپ کے جوائنٹس ہیں اس کے اوپر کور لگانے کے لیے بھی ایک چیز ہوتی ہے. جس طرح سے آپ ہیوی بائک کو چلاتے ہیں تو اس کے لیے کورز ہوتے ہیں ساری باڈی کے, اور پھر ہیلمٹ. آپ اس میں پیسے نہ دیکھیں, آپ اس میں اپنی حفاظت دیکھیں. ہاں, ایک اچھا اور مضبوط ہیلمٹ خریدیں اور اس کے بعد اپنے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے پیچھے آپ کے اس کی بھی حفاظت کے لیے کچھ کریں. اور یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں سر روڈ پہ جو ہیلمٹ لوگ بیچ رہے ہیں, یہ جو آتے جاتے پولیس اہلکار ہیں اس چیز کو بھی وہ دیکھیں. جس طرح عام دکانوں کے وزٹ کرتے ہیں افسران کہ بھائی تو تیرا کیا ریٹ ہے یہ دال کا چاول کا, اس طرح اس کی کوالٹی کا بھی. اور کمپنیوں سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ جو کمپنیاں یہ ہیلمٹ وغیرہ بنا رہی ہیں وہ اچھی کوالٹی کا بنائیں اور مضبوط بنائیں, اور اس میں یہ کمپرومائز نہ کریں اس کی کوالٹی میں, لیکن یہ کہ اس کی قیمت بھی تھوڑا مناسب کر لیں تاکہ یہ عام لوگوں تک بھی یہ جو ہے نا پہنچ جائے یہ ہیلمٹ اچھا. اور کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی, ہاں جی. اور اگر دیکھیں نا جی ہم 2000 روپے جرمانہ کر رہے ہیں جی, ہیلمٹ اگر 2000 روپے کا وہ آ جاتا ہے, اور 1500 سے 2000 روپے کا ہیلمٹ بڑا اچھا آ جاتا ہے, کوالٹی وائز بھی اچھا ہوتا ہے, سیفٹی بھی رکھتا ہے. اس میں صرف پیکنگ جو ہوتی ہے وہ تھرماکول کی, ایک ہارڈ تھرماکول ہوتا ہے, ایک سافٹ ہوتا ہے. وہ سافٹ والا ذرا سستا ہے اور دوسرا مہنگا ہے, لیکن اس میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اپنی جان کا معاملہ ہے, اپنی سیفٹی کا معاملہ ہے. ہاں جی, تمام والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے والدین ہونے کا ثبوت دیں, ایک اچھے والدین کا, کہ اپنے بچوں کی طرف نظر رکھیں, بچوں کی سواری کی طرف نظر رکھیں, ان کو اپنی سیفٹی کی جتنی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ لے کے دیں. اگر وہ خود لے سکتے ہیں وہ لے لیں, لیکن اچھی کوالٹی کا ہیلمٹ لیں, اپنے لائسنس کا جو ہے نا وہ بندوبست کریں, پھر روڈ پہ نکلیں. اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور معاشرے والوں کو بھی اچھا پاکستانی, اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیں. جزاک اللہ. بابر کروانی چاہیے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے بچوں کو حفاظت میں لے کے آنا ہے جی. اور بچوں کی طرف سے جس وقت وہ آپ کا پروگرام دیکھیں گے, بچوں کی طرف سے ایک میسج جاتا ہے. بڑے جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو بچہ ٹوکتا ہے, اٹس مین کہ اس نے وہ چیز حاصل کر لی, وہ علم حاصل کر لیا جو ہم اس کو دینا چاہتے ہیں. جی جی, تو یہی ہماری کامیابی ہے سب سے. اور سر اکثر ہم لوگ نا گھروں میں یہی سوچتے ہیں کہ تربیت میں نا صرف یہ چیزیں ہیں, بیٹھ کے پانی پینا چاہیے ہے, وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے. حالانکہ تربیت بہت بڑا سبجیکٹ, بہت بڑا سبجیکٹ. یہ سارا معاشرہ اس میں آتا ہے, اور اپنے گھر کے جو ماحول ہیں, گھر کا جو ضروریات زندگی ہے, تربیت بہت بڑا سبجیکٹ ہے. ابھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ گھر میں ہم اپنی عورت کی, اپنی خاتون کی کس طرح سے حفاظت کرتے ہیں, بچیوں کی کس طرح سے حفاظت کرتے ہیں, بچوں کی کس طرح سے کرتے ہیں. اور ہم جو کہتے ہیں بچہ اس کے اوپر کم عمل کرتا ہے, جو ہم کرتے ہیں وہ اس کو کاپی کرتا ہے, وہ کرتا ہے. اگر میں ہیلمٹ کے بغیر باہر جاؤں گا کسی کو بھی دے, صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. تو اس لیے نماز پہلے میں خود قائم کروں گا تو میرا بچہ میرے ساتھ نماز پڑھے گا, میرے بیٹے کے ساتھ میرا بیٹا, اس کا بیٹا نماز پڑھے گا. اگر میرا بیٹا نہیں پڑھے گا تو اگر میں نہیں پڑھتا میرا بیٹا نہیں پڑھے گا, میں اس کو کہہ نہیں سکتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں بہت سارے اس طرح کی حدیث ملتی ہیں کی آیات ہیں, لیکن اپنی فیملی میں جو ان کا کردار تھا, یا بچوں کو کبھی کہا ہو حسن یا حسین کو کہ بھائی نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھا کرو, اس طرح کی حدیث ہمیں نہیں ملتی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
خود پڑھتے تھے تو بچوں نے پڑھتے ہوئے دیکھتے شروع کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے وہ سوار ہو گئے شاید، تو انہوں نے ان کو اس طرح سوچنا شروع کر دیا صحابہ نے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم رالت فرما گئے. اتنی دیر ہو گئی. حضرت حسین علیہ السلام اس وقت نماز کی حالت میں تو نہیں تھے، وہ تو نماز کے بغیر تھے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کر رہے تھے. تو اس رہے ہیں اور پیچھے کندھوں کے اوپر سوار ہیں، کمر مبارک پہ سوار ہیں. ایک بھیڑ ہے کرائم کی، جو میں نے کرائم کی شرح دیکھی ہے نا، سب سے پہلے والدین کا بھی بڑا نقص ہے. وہ چھوٹے سے بچوں کو نا 8 سال 10 سال بڑا سے بائک دے دیتے ہیں، جب وہ روڈ پہ نکلتا ہے نا انجریز وہ خود بھی ہوتا ہے اور دوسروں. اس کے لیے ایک پبلک میسج کریں جب والدین کو اتنے چھوٹے بچے کو نا بائک نہیں دیں گے، بائک سے تو لے کے آ نہیں سکتا، بائک کی چابی ہے. دیکھیں باقی معاملات میں ہم بڑا کہتے ہیں نہیں جی میری بچی ابھی نابالغ ہے، میرا بیٹا ابھی چھوٹا ہے، نہیں جب اس کی شادی نہیں کرنی، ابھی نا یہ اسکول نہیں اس کو بھیجنا، نہیں ابھی اس کو چھوٹا ہے اس کو بائک نہیں دینی، روڈ پہ جائے گا خود بھی مرے گا اوروں کے مرنے کا بھی باعث بنے گا. یہ احتیاط نہیں ہم کرتے. لیکن جتنے غلط کام ہیں اس میں نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ ہے، اور جتنے کرنے والے کام ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ چھوٹا ہے. جس طرح یہ نماز مسجد میں نہیں بھیجتے کہ نہیں ابھی اس کی عمر ہے، اگر بھیج دیں تو وہ باہر نکال دیتے ہیں کہ یہ ادھر شرارت کرے گا. حالانکہ اب ضرورت ہے کہ بھائی مسجدوں میں اس کی ورکشاپ ہو کہ بھائی یہ دیکھو یہ نقصان ہوا ہے بچوں کو نکالنے کا کہ اب بچے نوجوان نمازی نہیں رہے. اور یہ کہتے ہیں یار وہ دیکھو نا ہمسایوں کا بچہ، اب اس کے سارے دوست اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نا سارے دوستوں کے پاس بائک ہے، بس اس کے پاس نہیں، اسے بھی لے ایک کویسچن میرا بھی لاسٹ ٹائم ایک ایکسیڈنٹ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بائک پہ فلیشر لگا ہوتا ہے، بائک والا جب جا رہا ہے وہ بریک لگاتا ہے، فلیشر جلتا ہے اور آگے آنے والا بالکل بلائنڈ ہو جاتا ہے. تو سر ہاں اس کے لیے کوئی اقدامات، کوئی ایسا جو سی پی یو کا ایک میسج آئے اور کم از کم اس پہ سختی کی جائے. اور اسپیشلی یہ ٹین ایج بچے جو سے یہ بڑے شوق سے لگواتے ہیں اور پیرنٹس اس کو نہیں روکتے، تو اس کے لیے ایک میسیج دیں کائنڈلی آپ، اور اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے وہ بھی بتائیے گا. دیکھیے موٹر ویکل آرڈیننس میں اس کا آلریڈی ذکر ہے اور یہ چیز ٹائم دیکھی ہے نا، موٹر سائیکل نے سائڈ پہ کر دیا ہے. چاچو نال پہ بھی اگر ہو جائے نا بڑا اچھا ایسے تو انہوں نے آتے یہ کہا کہ یار یہ میں نے نا موٹر سائیکل کی زیادہ لائن بنا. اچھا ہم لوگ جاپان میں دیکھتے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حذیفہ، حرین اور ہانیہ بیٹا کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ابھی آپ کے والد صاحب سے پاپا سے ملاقات ہوئی، آپ کے پاپا بہت اچھے ہیں اور اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ماشاءاللہ ان کے اچھے خیالات ہیں. تو آپ نے بھی بیٹا بڑے ہو کے بلکہ ابھی سے تربیت اپنی ان سے لینی ہے اور اچھا انسان بننے کی کوشش کرنی ہے، اچھا شہری بننا ہے. اور آپ نے جو اپنے ہمارے ملک کے قانون ہیں ان کو فالو کرنا ہے. اگر آپ کے پاس گاڑی ہے اور آپ نے تب چلانی ہے جب آپ اس کو چلانا سیکھ جائیں گے، تاکہ اس سے آپ کی بھی حفاظت ہوگی اور جو روڈ پہ باقی لوگ چل رہے ہیں ان کی بھی حفاظت ہوگی، اور اپنی سواری کو بھی اچھا اور خوبصورت سا صاف ستھرا سا رکھنا ہے، دکھنے میں لگے کہ یہ شریف لوگوں کی گاڑی ہے. اور دوسرا اپنے لیے آپ بائک چلاتے ہیں تو ہیلمٹ خریدیں، بڑی گاڑی چلاتے ہیں یا چھوٹی چلاتے ہیں تو اپنا لائسنس بنوائیں تاکہ آپ لائسنس یافتہ ڈرائیور قرار پائیں. تو اچھا شہری ہونے کا آپ نے ثبوت دینا ہے اور اپنے والدین کی عزت کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، اور ہمارا کنٹینٹ دیکھتے رہیں. اور جن کا کنٹینٹ ہم سے ملتا جلتا ہے، اچھا ہے، ہم سے بہت سے لوگ اچھا بھی بنا رہے ہیں، ان اچھے کنٹینٹ دیکھیں. انشاءاللہ ہمارا کنٹینٹ دیکھنے کی وجہ سے ہم گارنٹی دیتے ہیں آپ کے بچے بگڑیں گے نہیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو صحت دے، تندرستی والی زندگی دے. سر آپ سے مل کے بڑا اچھا لگا، سبھی لوگوں سے مل کے بڑا اچھا لگا، اور ایسے موقع جہاں اچھے لوگ ملیں یہ ہمیشہ دیر تک یاد رہتے ہیں اور دعائیں نکلتی رہتی ہیں. آپ نے نا